وہ ابکری کے بارے میں بات کرتا ہوں نا، ابکری کے بارے میں میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی. وہ جو کلپ تھا میرا، اس میں پڑھا نیچے 98% لوگوں نے مجھے گالیاں نکالی. محمد یوسف کہتا تھا کہ میں کرکٹ کھیلتا تھا، میں یوسف یوحنا تھا، میں کرکٹ کھیلتا تھا، یہ سارے مسلمان تھے، میں ان میں رہتا تھا، نہ کوئی نماز پڑھتا تھا، نہ کسی کے اندر کوئی اسلام والی بات تھی، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، وہ ساری برائیاں جو غیر مسلم ہوتی وہ ان میں تھی. ان کو دیکھ کے میں نے کیسے مسلمان ہونا تھا. ابھی وہ گرین لڑکا ہے ایک وہاں کا، شیفیلڈ میں رہتا ہے، شیفیلڈ میں باقاعدہ مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے، اور اچھا وہ بڑا مشہور سنگر تھا. اب میرا دل کرتا ہے میں اس سے پوچھوں بھائی آپ کس بات پہ مسلمان ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ کروڑ روپے کا بیل لے کے اللہ کو دکھانے کے لیے یہ نہیں ہے، یہ تو اسی لیے سوشل میڈیا پہ لگانے کے لیے ہے کہ حاجی کریم الدین صاحب نے 1 کروڑ روپے کا بیل خریدا، یہ دیکھیں ان کی قربانی نوٹ کریں، واہ واہ. تو آبادی ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے 30 سے زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہر بندہ کام یہ کر رہا ہے. نہیں نہ کرو، یہ تیرے 2 ہی بچے کافی ہیں، تیری مہربانی ہے، ہمیں مزدور 2 ہی بہت ہے، تو 12 مزدور پیدا کر لینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، برخورداروں اور معزز مستورات، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو بنایا ہے، اس کائنات کا یقین کرو کہ ذرہ 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 چیخ چیخ کے یہ پکار رہا ہے کہ میرے بنانے والا اللہ ہے. لیکن غور کریں گے تو سمجھ آئے گی بات. دیکھو کس طرح ایک ایک چیز بتاتی ہے کہ اس کو کس طاقتور ذات نے بنایا ہے، کس بے خطا ذات نے بنایا ہے، اور کیا اس کی مصوری ہے، وہ کیا بنانے والا ہے. کمال ہے، سبحان. لیکن اگر غور نہ کریں تو پھر کچھ بھی نہیں. غور کرنے بغیر نہیں بات سمجھ آتی کہ ایک ایک چیز کیا کس طرح سے بنی ہے، کون کون سی چیز کس کام کے لیے بنی ہے، اس کا کیا مشن ہے، کس پروگرام کے تحت ہے. لیکن ایک بات یہ طے ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے، جو کچھ بھی بنایا ہے، وہ انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے، میرے آپ کی خدمت. ہر چیز میرے اوپر قربان ہو رہی ہے، ہر چیز. ابھی عید اگلے تھوڑے دن میں 5-4 دن میں عید آ جانی ہے، تو عید پہ کتنا جانور، کتنی مخلوق اپنی جان دے دے گی آپ کے لیے، ذبح ہو جائے گی آپ کے لیے. حالانکہ جو بیل ہوتے ہیں، وہ جو بیل، ایک بیل کا میں نے دیکھا ہے، وہ وہاں کیا کہتے ہیں بنگلہ دیش میں ایک بیل، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے بابا ٹرمپ لکھا اس بیل کا نام. میں نے اس کی آج ویڈیو دیکھی، وہ بالکل میں ٹرمپ ہی لگتا بدلے ہے. یعنی اتنا زبردست وہ خوبصورت وہ بیل ہے، بالکل اس کے اس طرح وائٹ رنگ کا وہ بیل ہے، وائٹ اس کے. اب اس نے بیچارے نے بھی ذبح ہو جانا ہے انسانوں پہ. کتنے بکرے اپنی جان دیں گے. حالانکہ وہ بیل ایسا ہے کہ 10 بندوں کو اگر وہ مارے تو 10 بندوں کو مار دے، 10 میں اسے قابو نہیں کر سکتے. اللہ کہتے ہیں نا کہ سواری پہ بیٹھتے ہوئے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا. پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو میرے لیے مسخر کر دیا. اب گھوڑا انسان کے لیے مسخر ہے، ہاتھی انسان کے لیے مسخر ہے. اب میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو دیکھی تھی، ایک بندہ ان کا ٹرینر تھا، ٹرینر ہاتھی کا ٹرینر. تو وہ کہیں اپنی استادی میں اس نے ہاتھی کو بہت مارا، کوئی ٹرین ٹون کرنے کے چکر میں ہاتھی کو مارا اس نے. اب ہاتھی تو ہاتھی ہے، اس نے کہا دس نے تین سوال.
تو میں نے اس کی ویڈیو دیکھی، اس نے سونڈ سے اس بندے کو پکڑا، اٹھا کے زمین پہ مارا اور اوپر سے پیر رکھتا، بس پھر پیر اٹھایا، پھر رکھ دیا، پھر اٹھایا، انہوں نے کیما کر دیا اس بندے کا۔ اب یہ ہاتھی جو ہے اس پہ انسان سواری کر رہا ہے، گھوڑوں پہ سواری کر رہا ہے، اونٹ پہ سواری کر رہا ہے، ان کا گوشت کھا رہا ہے، یہ ذبح ہو جاتے ہیں، انسان کے لیے مسخر ہو گئے۔ حالانکہ وہ ان کی طاقت ہماری طاقت میں کیا ہے؟ ایک گھوڑا کسی کو پیچھے لات مار دے نا، اگر پیچھے کو بندہ کھڑا ہو، گھوڑے کی لات لگ جائے یا بیل کی لات لگ جائے، یہ بچ نہیں سکتا زندہ۔ لیکن اللہ نے اس کو انسان کے لیے مسخر کیا۔ یہ انسان کی بات مانتے ہیں، انسان کی باتوں پہ چلتے ہیں، انسان پکڑ کے ذبح کرتے ہو، ذبح ہو جاتے ہیں۔ پوری کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا، انسان کے لیے بنایا۔ یہ انسان اتنا بیوقوف ہے کہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ اتنی مخلوق تو میری خدمت کے لیے ہے، تو میں کس کے لیے ہوں؟ میں بھی تو کسی کے لیے ہوں۔ سب کچھ کو میرے لیے مسخر کیا، اور خود کے اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یاد رکھو، جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی خدمت، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بات ماننے کے لیے پیدا کیا۔ یہ یہاں آ کے یہ نہیں سمجھ رہا بات کو کہ میں اللہ کے لیے ہوں تھا، ساری چیزیں میرے لیے ہیں، میں خود اللہ کے لیے۔ اب کی طرح آج میں جو پڑھ رہا تھا نا، میں آج پتہ چلا مجھے کہ یہ عنبر ایک خوشبو ہے، عنبر، اور عنبر سونے سے بھی زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ جتنے پرفیوم وغیرہ بنتے اس میں عنبر کا ایک قطرہ ڈلتا ہے، عنبر کا۔ اب میں پڑھ کے حیران رہ گیا کہ عنبر بنتی کیسے ہے، عنبر آتا کہاں سے ہے؟ آپ بھی سچ سنیں تو حیران رہ جائیں۔ عنبر اتنی زبردست خوشبو کہ جس سے اور خوشبوئیں بنتی ہیں، وہ خوشبو کس سے بنتی ہے؟ وہ سمندر میں ایک ویل مچھلی ہوتی ہے، ویل مچھلی، ایک تو بہت بڑی ویل مچھلی ہوتی ہے، ایک طرح سے چھوٹی ویل مچھلی ہوتی ہے، اس کو بونی ویل مچھلی کہتے ہیں۔ وہ جو کھانا، وہ آکٹوپس وغیرہ خوراک کھاتی ہے نا، خوراک کھا کے پھر وہ اس خوراک کی جو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو جس کو وہ ہضم نہیں کر سکتی، اس کی وہ کیا کر دیتی ہے؟ وامٹنگ۔ کچھ وامٹنگ کر دیتی ہے، کچھ فضلے میں نکال دیتی ہے، کچھ فضلہ۔ آپ نے کبھی اگر کسی نے اپنے گھر میں رکھی ہو نا، وہ مچھلیاں رکھی ہوں، اس میں وہ کیا ہوتا ہے، جار سا، ایکویریم، اس میں اگر مچھلیاں رکھی ہیں، میرے ایک چھوٹے بچوں نے بہت تنگ کیا جن میں مچھلیاں رکھنی، میں نے یار نہ رکھو، یہ کون اس کو خیال رکھے گا، لیکن وہ بچے چھوٹے تھے، انہوں نے رکھی لی، وہ ایکویریم سے رکھ لیا۔ اب اس ایکویریم کے اوپر روزانہ نا وہ ان کے فضلے وغیرہ جم آ جاتے ہیں، اوپر آ جاتے ہیں، پھر ان کو صاف کرنا پڑتا ہے، وہ گند ہو جاتا ہے۔ اب اس ویل مچھلی کا یہ گند اور اس کی کیع وہ سمندر کے اوپر تیرتی ہے، انتہائی بدبودار ہوتی ہے، انتہائی بدبودار ہوتی ہے۔ پھر اس پہ سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں اور چاند کی روشنی پڑتی ہے، تو اس سے شعاؤں سے اور اس کی روشنی سے اس کی بدبو نکل جاتی ہے اور اس میں خوشبو آ جاتی ہے، اور وہ خوشبو خود بخود یہ خود بخود نہیں ہے، اس کو کر رہا ہے کوئی، اور اس بدبو خوشبو میں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں وہ عنبر بن جاتی ہے۔ اس کو سمندری سونا بھی کہتے ہیں۔ اب یہ سونا، سمندری سونا جو ہر خوشبو میں ڈلتا ہے، جو چیز میں ڈلتا ہے، وہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ ہے بنانے والا۔ دیکھو کہ اللہ نے کیا نظام بنایا ہے، کبھی غور کریں تو سمجھ لگے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تو اللہ بھلا کرے۔ باجی گوگل نے بڑی بڑی الگ چیزیں بھی بتائی ہیں، خالی غلط نہیں بتائی، بڑی بڑی۔ اب یہ پڑھا تو میں نے، مجھے ایک دم پڑھ کے صرف سیدھا میرا دھیان گیا، میں کیا سبحان اللہ، کیا بنانے والا کیا ہے، کس میں سے کیا بنا دیتا ہے، کس چیز میں سے کیا چیز نکال دیتا ہے، یہ وہ قدرت والا ہے۔ ابھی آپ نے کبھی غور کیا کہ اب تو خیر
کھادیں خود آ گئی ہیں نا، کھاد آ گئی ہے جی، سونا یوریا، طوفانہ یوریا، تو یہ یوریا، وہ کھادیں ڈال ڈال کے لوگوں کو ہی بیڑا غرق کر دیا۔ اب پہلے تو کوئی نہیں ہوتی تھی، تو پہلے کیا کھاد ہوتی تھی؟ پہلے کھاد ہوتی تھی جانوروں کا فضلہ، جانوروں کے فضلے سے جو کھیت میں جو گندم بنتی تھی وہ گندم تھی نیچرل گندم، نیچرل۔ اس گندم سے نہ پیٹ میں ہوا آتی تھی، نہ کوئی بدہضمی ہوتی تھی، نہ کوئی پرابلم ہوتا تھا، وہ کھاتے تھے تو اس سے انسان کے اندر طاقت آتی تھی۔ یہ جو گندم کھا رہے ہیں کھاد والی، اس سے ہر بندے کا معدہ خراب ہے، ہر بچوں کا معدہ خراب ہے۔ ورنہ پہلے یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ اس بچے کا معدہ خراب، جو آپ کبھی سنا ہی نہیں کہ معدے بھی خراب ہوتے ہیں۔ معدے کیسے خراب ہوتے ہیں؟ اب 15 سال کے بچے کو معدے کی بیماری ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ جو اس گندم سے بنے ہوئے جو بند کھا رہے ہیں، جو ڈبل روٹیاں، جو روٹیاں فلاں تمام، اصل میں وہ سارا وہ گندم پروسیس، اس کے اندر وہ کھاد، لیکن جو نیچرل کھاد تھی وہ یہ تھا گند، اور اس سے جو گندم بنتی تھی وہ اس کی کیا بات ہے۔ اب وہ چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں، دیسی چیزیں ختم ہو گئی، دیسی چیزیں کھانے کا رواج بھی ختم ہو گیا، کھاتے نہیں، کیونکہ اس کا وہ کہتے ہیں غلط، جھوٹ بولتے جھوٹ سچ لگنے لگ جاتا ہے۔ پہلے کوئی زمانہ تھا، آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، جو بڑی عمر کے بیٹھے ہیں یہاں لوگ، ان کو پتا ہوئے گا کہ شروع میں جب یہ آرٹیفیشل گھی آیا تھا نا، ڈالڈا گھی آیا تھا جب، تو لوگ اس کو چھپا کے گھر لے کے جاتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لگے کہ یہ ڈالڈا لے کے چلے۔ یاد ہے آپ کو؟ ڈالڈا گھی چھپا کے لے جاتے تھے کہ یہ بڑی بدنامی کی بات ہے کہ یہ ڈالڈا گھی کھاتے ہیں، کہ کسی کو پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے میری بچی کی شادی نہ کہیں ہو، یہ ڈالڈا کھانا لینے۔ اب وہ ڈالڈا آہستہ آہستہ ڈالڈا کرتے کرتے ڈالڈا اصل بن گیا، اصل نقل بن گیا۔ جس طرح جھوٹ سچ بن جاتا ہے، سچ جھوٹ بن جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر سچ بولنے والا آدمی اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا، نہیں سمجھ رہا، ایسا یعنی تباہی ایسی ہوئی ہے کہ میں چپ ہی کر گیا۔ وہ ابوبکر کے بارے میں بات کرتا نا، ابوبکر کے بارے میں میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی، اب اس کے نیچے جو ویوز تھے نا، جو اس میں کہہ رہا تھا خدا کے لیے یہ سنت عمل نہیں ہے، یہ بیچارہ پتہ نہیں اپنی دکانداری چلاتا ہے، یہ بنا رہا ہے، اس کو دیکھو جو یہ عمل کہہ رہا ہے، یہ تو اتنا تو پتہ کر لو کہ یہ سنت ہے، کیا اللہ کے نبی نے کہیں کی، کسی جگہ پہ ہے کوئی نبی نے کیا ہے؟ اگر جو نبی نے عمل نہیں کیا وہ کیسے دین ہو سکتا ہے میرے دوستو؟ وہ جتنا جو مرضی عمل ہو، وہ کیسے دین ہوگا؟ لیکن وہ جو کلپ تھا میرا، اس کے اندر میں اکثر تو میرے پاس دیکھیں، اس میں پڑھا نیچے 98% لوگوں نے مجھے گالیاں نکالی، 98% نے کہا کہ تو اتنے بڑے بزرگ کے بارے میں بات کرتا ہے، تو جیلسی ہے تمہیں فلانا ہے، تمہیں ٹماکا ہے، ان کی تو یہ ہو گیا، اس نے وہ کر دیا، ان کی دعائیں پڑھ کے تو ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، تم اپنی باتیں کری جا رہے ہو۔ یعنی غلط ایسا ہو گیا کہ غلط اصل بن گیا، اصل ختم ہو گئی، کہانی مک گئی۔ میں جی ٹھیک ہے جناب، کرو جو کرنا کرو بھائی، میرے تو ذمہ بتانا تھا، میں نے بتا دیا، آپ نے کرنا کرو، نہیں کرنا نہ کرو۔ یہ اللہ کی سنت ہے میرے پیارو، یہ غور سے سن لو بات خدا کے لیے، یہ اللہ کی سنت مبارکہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے جس پہ بھروسہ کرو گے اللہ اسی کے حوالے کر دے گا۔ چلو جاؤ کرو جو کرو۔ یار تم ابگری کی بات کر رہے ہو، لوگ بتوں سے مرادیں نہیں مانگتے، اپنے ہاتھ سے پتھر کا ایک بت بنا کے کھڑا کر کے اسے کہتے ہیں بھگوان ہمیں عطا فرما، تو وہ پتھر کے بت سے اپنی مرادیں نہیں پوری کرتے ہیں؟ کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ کے اس پتھر سے مانگا، اسی سے دوں گا تجھے۔ کئی لوگ تاجر حضرات، کئی کاروبار کرنے والے حضرات کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اب جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، کیا کریں؟ کئی تاجروں سے بات کر کے دیکھو یار یہ نہ کرو، ایک میرے جاننے والا گاڑیاں بیچتا ہے، ہر وقت فراڈ، ہر وقت میٹر پیچھے کر رہے، ہر وقت کچھ کر رہے،
میں نے اسے کہا یار تم کیا کرتے ہو؟ کہتا بھائی جان اس کے بغیر گاڑی بکتی ہی نہیں، گاڑی نہیں بکتی، کیا کریں؟ اب جس کا یہ یقین ہے کہ گاڑی میٹر کے پیچھے کیے بغیر نہیں بکتی، وہ جب تک میٹر پیچھے نہیں کرے گا اس کی گاڑی نہیں بکنی۔ جو آدمی کہے گا جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتے، جب تک یہ جھوٹ نہیں بولے گا اس کا نہیں کام ہونا، یہ جھوٹ بولے گا تو اس کا کام ہوگا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یاد رکھو۔ یہ زمانہ آ گیا ہے اس وقت میرے دوستو، حق سچ جھوٹ بن گیا، جھوٹ سچ بن گیا، اصل نقل بن گیا، نقل اصل بن گیا، یہ ہو گیا۔ میں روز دیکھ رہا ہوں، لیکن میں پھر بھی حیران ہوں، حیران ہوں، یہ اللہ بھلا کرے اس کا متین کرے، مجھے بھیجتا رہتا ہے کہ لوگ پھر بھی مسلمان ہو رہے ہیں۔ ابھی وہ گرین لڑکا ہے ایک وہاں کا یو کے کا سنگر، بڑا مشہور سنگر ہے، کون سا گروپ ہے وہ؟ سپریم کیا لیپ ٹاپ کو گروپ ہے، بڑا مشہور اس کا سنگر ہے، وہ آج کل بڑا اس پہ وائرل ہوا ہے، وہ مسلمانوں سے کلمہ پڑھ کے باقاعدہ شیفیلڈ میں رہتا ہے، شیفیلڈ میں رہ باقاعدہ مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے، اور اچھا وہ بڑا مشہور سنگر تھا۔ اب میرا دل کرتا ہے میں اس سے پوچھوں بھائی اب کس بات پہ مسلمان ہوئے ہیں، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ ابھی تو مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ ایک امریکن لاہور آیا، امریکہ سے ایک لڑکا لاہور آیا، تو اس نے وہاں جا کے کہا کہ میں لاہور کے لوگوں کی اچھے اخلاق سے، ان کی مہمان نوازی سے اتنا متاثر ہوا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ میں کو کہڑے لاہور دے لوگ سنو، وہ کتنے کہڑے لاہور سی وہ؟ میں کو بھائی جگو نے ملیا کنوں ملیا، وہ کی ہوا؟ وہ کون تھے لوگ؟ اچھا ایک ہمارے اندر ایک بات ہے، ویسے ہم لوگوں کے لیے بہت اچھے ہیں، دوسروں کے لیے ہم بہت اچھے ہیں، لیکن گھر والوں کے لیے وڈن میں پہنتے، وڈن میں اپنے وڈن میں پہنتے لوگ، یہ ہماری ہے صرف۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی کوئی پارٹی ملی ہے اسے، اس نے کہا میں نے ان سے ان کی مہمان نوازی دیکھی اچھے لگا، پھر میں نے اچھا جا کے قرآن پڑھا، قرآن پڑھ کے مسلمان ہو گیا یہ امریکن لڑکا۔ اور پھر ملاوی میں، افریقہ ملاوی میں کوئی تبلیغ کی کسی نے، یہ کیا کیا، وہ پورا گاؤں کا گاؤں ہی مسلمان ہو گیا، پورا گاؤں، یعنی پورے گاؤں نے اسلام قبول کر لیا، پورے گاؤں نے۔ اور وہ ان کو اب وہاں پہ باقاعدہ اس کی تعلیمات دے رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ تو میں ہنس رہا تھا، میں نے کہا یار مسلمانوں تو دسو پہلے، یہ تعلیمات پہلے مسلمانوں کو تو دو، ان کو کیا دے رہے ہو؟ اب یہ لوگ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں اس وقت؟ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اور اپنے آپ کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، کس بات پہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں؟ مجھے دیکھ کے تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ ہمیں کیا اسلام والی بات ہے بتائیں؟ مجھے دیکھ کے کوئی اسلام سے متنفر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ اسلام کی تو پوری زندگی جو ہے وہ بیس ہے اچھے اخلاق پہ، وہ بیس ہے میٹھے بول پہ، وہ بیس ہے درگزر پہ، معاف کرنے پہ۔ اور یہ والی صفات تو میں نے اچھے بزرگوں میں نہیں دیکھی، جو ساری رات کے تہجد پڑھنے والے اور ہر روز روزہ رکھنے والے اور بیانوں پہ بیان کر رہے ہیں، جناب دنیا ان کے بیانوں سے مستفید ہو رہی ہے کہ کیا بات ہے، اور خود ان کی زندگی ایسی ہیں، ساری زندگی یہ بیان کر رہے ہیں کہ زیادتی کرنے والے کو معاف کرو، توڑنے والے سے جوڑو، چھیننے والوں کو دو، اور کر بیان پاگل ہو گئے۔ اور خود اپنے اوپر بات آ جائے، ذرا سی بھی کسی سے ناراضگی ہو جائے تو کسی قیمت اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں تجربے سے بتا رہا ہوں آپ کو، چھوڑتے ہی نہیں بات کو۔ اور میں نے بزرگ کو کہا، میں کہا حاجی صاحب ہم تو ساری زندگی آپ کے بیان سنتے رہے ہیں کہ جی توڑنے والے سے جوڑو، معاف کرو، وہ کس کے لیے تھا؟ انہیں تو لوکاں ہستے سی، میرے ہستے نہیں سی، یعنی وہ بیان بھی میں ہی کروں، عمل بھی میں ہی کروں، وہ عمل لوگ کریں، میرے لیے نہیں۔ معاف کرنا، معاف کرنا، معاف کرنا،
یہ ساری رات تہجد پڑھنے سے، سارا دن روزہ رکھنے سے زیادہ مشکل عمل ہے؟ یہ عبادتیں ہوتے کیا ہوتی ہیں؟ یہ کون سی بڑی بات ہے رات کو تہجد پڑھنا، روز تہجد پڑھنا؟ یہ کیا ہے؟ عادت کی بات ہے، عادت پڑھی جا رہے ہیں لوگ. اور پتہ تو چلے گا تب جب معاملات آئیں گے سامنے، پھر لگے گا پتہ کہ ہاں جی کتنے کے بزرگ ہیں. یہ ذرا سی بات ہو جائے دل میں رکھ کے بیٹھے ہیں، ہٹ نہیں رہے، لوگوں کو مروا دیا، کتنے لوگ مر گئے، یہ معاف نہیں کر رہا. اب میں بات کر دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ میں حقیقت بات کر رہا ہوں. دنیا میں لوگوں کو لڑا دیا، دو ٹکڑے کرا دیے خدا کی قسم. صرف کس بنیاد پہ؟ کہ میں بڑا ہوں، مجھے ماننا. بس ایک بزرگ کے میں نام لیے بغیر آپ کو بتا رہا ہوں، اس نے کہا میں امیر ہوں، بس مجھے امیر مانو. اور میں ان سے ملا، میں نے کہا حضرت صاحب آپ کیا امیر کر رہے ہیں؟ آپ کے اس امیر کہنے کی وجہ سے پوری دنیا ٹوٹ گئی ہے اور پوری دنیا میں لوگ ٹکڑے ہو گئے ہیں. آپ دفع کریں اس عمارت کو، کیا کرنی ہے؟ اور آپ ہی امیر، جہاں جائیں گے آپ ہی امیر ہوں گے. چھوڑ دیں خدا کے لیے، آپ اتنا کہہ دیں گے کہ میں امیر نہیں ہوں، ساری دنیا میں فساد ختم ہو جائے گا اور پھر آپ کو امیر بنائیں گے. نہیں چھوڑا. سارے خاندان لڑا دیے، لوگوں قتل کرا دیا. اور بیان کر رہے ہیں کہ توڑنے والے سے جوڑو، چھیننے والے کو دو، زیادتی کرنے والے کو معاف کرو. صبح شام بیان کر رہے ہیں اور خود معاف نہیں کر. یہ تو اسلام تو اپنی زندگی میں لا کے غیر مسلموں کے لیے اپنی زندگی دعوت ہے میرے دوستو. بول دعوت نہیں ہے، غیر مسلموں کے لیے زبانی بول دعوت نہیں ہے، زندگی دعوت ہے. وہ آپ کی زندگی کو دیکھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کی زندگی تو خالی ہے، پھر کیا؟ ہمیں دیکھ کون مسلمان ہوگا؟ وہ تو اللہ اپنی قدرت سے لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں. ورنہ آپ یاد رکھنا، یہ بات میری بات آپ یاد رکھنا، یہ اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، اس سے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تھا، ہم نے تمہیں بہترین دین دیا تھا، ہم نے تمہیں کلمہ عطا فرمایا تھا، تمہیں زندگی دی تھی، تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے اس کی یہ قیمت لگائی تھی اس کلمے کی جو ساری کائنات سے زیادہ قیمتی تھا، اس کی قیمت کیا لگائی تھی؟ اس کا سوال ہوگا میرے دوست، پوچھا جائے گا. اتنی بڑی نعمت اور کیا اس کا حل کیا؟ ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ اگر ہم مسلمان ہو جاتے، خدا کی قسم اگر ہم مسلمان سچ مچ کے اگر مسلمان ہو جاتے تو دنیا میں ایک بھی کافر نہ ہوتا. جتنے آپ دنیا میں غیر مسلم دیکھ رہے ہیں یہ سب ہماری نحوست ہیں. وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان. یہ محمد یوسف نہیں کہتا تھا. محمد یوسف کہتا تھا کہ میں کرکٹ کھیلتا تھا، میں یوسف یوحنا تھا، میں کرکٹ کھیلتا تھا، یہ سارے مسلمان تھے، میں ان میں رہتا تھا. نہ کوئی نماز پڑھتا تھا، نہ کسی کے اندر کوئی اسلام والی بات تھی، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا. وہ ساری برائیاں جو غیر مسلم ہوتی وہ ان میں تھی. تو ان کو دیکھ کے میں نے کیسے مسلمان ہونا تھا؟ میں تو ان کو اپنے آپ کو ان سے اچھا سمجھتا تھا کہ مجھ سے بھی پیڑے ہیں، میں کیوں مسلمان ہوں. وہ تو اللہ بھلا کرے سعید انور کو پکڑ لیا تبلیغ والوں نے، اس کے قابو آ گیا، اس کی بیٹی کا انتقال ہوا تو اللہ دل نرم کیا، اس کو قابو آ گیا، وہ جماعتوں میں گیا تو اللہ نے اس کا زندگی بدل دی. یہ اس کے گھر آتا رہتا تھا، اس نے سعید کو دیکھا، سعید اسے لے کے رائے گنج گیا، اس نے رائے گنج جا کے سچ مچ کے لوگ دیکھے تو ان کو دیکھ کے وہ مسلمان ہوا. وہ کہتا میں ان کرکٹروں جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے ان کو دیکھ کے میں نے کیوں مسلمان ہونا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی میں مشتاق سے پوچھتا ہوں، وہ جو مشتاق ہے اپنا مشتاق احمد، اب وہ باہر کئی ابھی بھی انگلینڈ چلا گیا، انگلینڈ کی ٹیموں کے ساتھ وہ کام کرتا ہے وہاں پہ. اب اس سے وہ کتنے ہی لوگ کوئی قرآن لے رہا ہوتا ہے، کوئی اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ زندگی میں نظر آتا ہے کچھ نہ کچھ شکل کوئی نظر آتی ہے، کوئی لباس نظر آتا ہے، کوئی شناخت ہے یار مسلمان کی نظر آتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں. اور مجھے فون کر رہا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں بھائی فلانا کرکٹر یہ کہہ رہا ہے، فلانا یہ کہہ رہا ہے، فلانا. اور پھر میتھیو ہیڈن وہ آسٹریلیا کا جو تھا، اس نے رضوان کو دیکھ کے اتنا متاثر ہوا رضوان سے، وہ
رضوان کا بیسٹ فرینڈ بن گیا، رضوان سے اس نے قرآن لیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن پڑھ رہا وہ انشاءاللہ اللہ چاہتا مسلمان بھی ہو جائے گا ایک دن۔ لیکن اگر زندگی میری نہیں ہے، اگر میری زندگی نہیں ہے تو پھر تو مجرم ہوں۔ یہ تو ابھی جو ہمارا تو دیکھو نا، ہمارا سال شروع ہوتا ہے قربانی سے اور سال ختم ہوتا ہے قربانی پہ۔ ہمیں تو اللہ نے سکھایا ہی یہ ہے کہ تم دنیا میں اپنی خواہشات کی، اپنی نفس کی قربانی دینے کے لیے، میری بات ماننے کے لیے آئے ہو۔ شروع میں محرم ہے اور سب سے بڑے کائنات کے شہزادے کی قربانی، کائنات کا سب سے بڑا شہزادہ امام حسین علیہ السلام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور سال کے اینڈ میں وہ بھی سب سے بڑا شہزادہ اسماعیل علیہ السلام، سب سے بڑا شہزادہ، اس کی قربانی۔ یہ سکھایا کہ یہ جو بکرے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں نا، یہ اتنا بیل اور یہ اور وہ، کہ یہ وہ میں نے جناب 25 لاکھ کا بیل لیا، کوئی جو کروڑ روپے کا بیل لیا، کروڑ کا کس نے لیا آپ نے کروڑ روپے کا اونٹ؟ بتائیں کس کو دکھانے کے لیے؟ اللہ کو دکھا رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کروڑ روپے کا بیل لے کے اللہ کو دکھانے کے لیے یہ نہیں ہے، یہ تو اسی لیے سوشل میڈیا پہ لگانے کے لیے ہے کہ حاجی کریم الدین صاحب نے 1 کروڑ روپے کا بیل خریدا، یہ دیکھیں ان کی قربانی نوٹ کریں، واہ واہ۔ وہ بابا کروڑ روپے کے تم 20-25 بکرے لیتے، 40 بکرے آتے، لوگوں کو گوشت کھلاتے، غریبوں کو، یہ کس کے لیے چکر بازیاں کر رہے ہیں؟ قربانی کا مطلب تو ہے یہ جو بکرے کے اوپر، اس کو لاجک کو سمجھ لیں خدا کے لیے، بکرے کے اوپر چھری پھیرنا، یہ بکرے کے اوپر چھری نہیں ہے، یہ اس نیت سے چھری پھیرنا ہے کہ آج کے بعد میں اپنی خواہشات والی زندگی پہ چھری پھیرتا ہوں، آج کے بعد میں اپنے نفس اور خواہشات والی زندگی نہیں گزاروں گا، آج کے بعد میں وہ زندگی گزاروں گا جو اللہ کہتے ہیں۔ یہی حج کا لاجک ہے۔ حج کا کیا مطلب ہے؟ کل میرے پاس ایک لڑکا آیا کہ ہمارا سارا خاندان حج پہ جا رہا ہے، ہم سے کچھ بات کر لیں۔ میں کہا اب تم صبح جا رہے ہو، تم سے کیا بات کروں؟ ایک ہی بات سن کے چلے جاؤ، باقی کر لینا۔ میں کہا تم نے مسائل حج کی کتاب پڑھی ہے؟ مسائل حج پڑھی ہے۔ میں کہا حج کے طریقے کی کتاب پڑھی ہے؟ کہ جی پڑھی ہے۔ میں کہ کوئی کتاب آپ نے دیکھی ہے مقاصد حج؟ اس نے کہا جی یہ تو میں نے پہلی دفعہ سن رہا ہوں، پہلے میں تو کوئی دیکھی مقاصد حج کیا، یہ کیا یہ بھی کتاب ہے؟ تو کوئی نہیں مارکیٹ میں۔ میں کہا نہ بیٹا یہ ہے تو نہ کوئی بتائے گا، اصل چیز تو حج سے اللہ کیا چاہتے ہیں، یہ حج میں تو ابھی بتاتا ہوں۔ حج کیا ہے؟ آپ نے 8 ذی الحج کو احرام باندھنا ہے، جا کے مینا چلے جانا ہے، مینا میں 5 نمازیں پڑھنی ہے، وہاں سے اگلے دن آپ نے عرفات چلے جانا ہے، عرفات میں ظہر سے لے کے مغرب تک کا ٹائم گزارنا ہے، مغرب پڑھے بغیر وہاں سے آپ نے مزدلفہ چلے جانا ہے، وہاں پہنچ کے مغرب عشاء کٹھی پڑھنی ہے، صبح اٹھ کے آپ نے نماز پڑھ کے تھوڑی سی دعا مانگی ہے، دعا مانگ کے جا کے کنکریاں مارنی ہے، کنکریاں مار کے بال کٹانے ہیں، بال کٹا کے کنکریاں مار کے ہم نے قربانی کرنی ہے، قربانیاں کر کے بال کٹانے ہیں، آپ کا حج ختم ہے، پھر طواف زیارت ہے عمرہ، بس یہ حج ختم ہو گئی۔ میں کہا کوئی عقل بھی ہے تمہیں؟ کیا اس بات پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ عرفات کے میدان میں اللہ کہہ رہے ہیں لاؤ جتنے گناہ لا سکتے ہو لاؤ، آج جس کے پاس بارش کے قطروں کے برابر گناہ ہیں وہ لاؤ، جس کے پاس دنیا میں ریت کے ذروں کے برابر گناہ ہیں وہ لاؤ، آج میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اس بات پہ گناہ معاف ہوگا، تیرا کیا خیال ہے؟ لوگ تو سمجھ آتی لاجک؟ کہتے یہ تو کوئی بات نہیں، اس بات پہ کیسے گناہ معاف ہوگا؟ تو میں کہا بیٹا اس کی ایک چیز ہوتا ہے جسم خالی، ایک ہوتی ہے اس کی روح ہے حج۔ حج کی روح کیا ہے؟ اس کے معنی سمجھو خدا کے لیے۔ حج کے لفظی معنی ہیں تبدیلی، اللہ نے اس کا نام رکھا ہے حج، مطلب کیا ہے؟ تبدیلی۔ میں کہ اللہ نے ایسے ہی نام رکھ دیا اس کا، کوئی سوچنے والا نہیں کہ اللہ نے ایسے نام رکھ دیا تبدیلی۔ اب جس نے احرام باندھا ہے حج کا، جس نے احرام باندھا اس نے اس نیت سے لبیک کیا کہ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اپنی وہ ساری ناپاک زندگی جو میں نے گزاری ہے
وہ لے کے یا اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں، آج کے بعد میں زندگی کو تبدیل کرنے کی نیت کرتا ہوں، لبیک آ گیا ہوں۔ یہ نیت کر کے احرام اگر نہیں باندھا تو حج کوئی نہیں کیا تم نے، ٹھیک ہے وہ فرض ساقط ہو جائے گا، اللہ کریم ہے، نماز بغیر دھیان کے بھی پڑھو تو ادا ہو جاتی ہے، تم نے اگر اس نیت کے بغیر بھی حج کیا تو حج تو ہو جائے گا، لیکن حج پہ جو اللہ نے وعدے کیے ہیں وہ نہیں ملے گا، وہ تو اللہ نے تمہیں بلایا تھا اپنے دربار میں۔ حج اصل میں اللہ سے ملاقات ہے، اللہ نے تمہیں اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ اللہ کے بندے کیا تیری شان، پاکستان میں کتنے لوگ گئے حج میں؟ کیوں بھائی؟ 1,20,000، 1,24,000، 25,000، 1.5 لاکھ چلا گیا، کیا پرسنٹیج بنی؟ 25 کروڑ۔ ویسے تو آبادی ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے 30 سے زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہر بندہ کام یہ کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ کام کرنے لوگ، اس کے ماشاء اللہ 12 بچے، سارے نالائق، کیونکہ ہمیں یہ تھوڑے لوگ کہتے ہیں جی اس خاندانی منصوبہ بندی سے، وہ کہہ رہے ہیں خاندانی منصوبہ بندی، وہ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں روٹی کے لیے، کہ روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ وہ بابا روٹی کا مسئلہ نہیں ہے، روٹی تو سانپ بھی کھا رہا ہے، روٹی کا کیا ہے؟ وہ ان کی تربیت بھی تو کرنی ہے، روٹی کو تو پرے کرو دفعہ، روٹی تو اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى، اگر کسی پاکستان کی آبادی 5 ارب بھی ہو جائے گی تو اللہ روٹی کھلائے گا، روٹی کا نہیں اصلاح، روٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تم روٹی کے پیچھے پڑے ہو۔ اور بابا ان کی یہ جانور پیدا کر رہے ہو تم، انسان نہیں ہے یہ، جن کی زندگی میں نہ کوئی انسانی زندگی ہے، نہ ان کو پتا کہ جھوٹ کیا ہے، نہ پتا سچ کیا ہے، نہ پتا حلال کیا ہے، نہ پتا حرام کیا ہے، یہ تو جانور ہے، تم جانور پیدا کر کے لینے لگائی جا رہے ہو۔ اصل ان کو یہ جو پریشان ہو رہے ہیں نا منصوبہ بندی کی، روز وہ ٹی وی بتا رہے تھے جی ایک ضروری بات سن لیں، خاندانی منصوبہ وقفہ کرنا جو ہے بڑا، وہ کیوں کر رہے ہیں وقفہ؟ اس لیے بھائی کہ یہ ان کی انسانی تربیت نہیں ہو رہی، تربیت نہیں تم کر سکتے، جس کی اپنی تربیت نہیں، وہ اولاد کی تربیت سے کہاں سے کرے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میری تو اپنی تربیت نہیں، میں نے اولاد کی کرنی ہے۔ وہ مزدور پیدا کر رہا ہے، سارے سب مزدور، گھر میں 12 مزدور پیدا ہو، اور وہ مزدوری ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، 10,000 کی 15,000 کی مزدوریاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، چلو راج خرچ چلے۔ یہ زندگی انسانی، یہ سکھا رہے ہو تم اس کو، اس کے لیے لینے لگا رہے ہو؟ نہیں نہ کرو، یہ تیرے 2 ہی بچے کافی ہیں، تیری مہربانی ہے، ہمیں مزدور 2 ہی بہت ہے، تو 12 مزدور پیدا کر لینا۔ لاجک تو سمجھے بات کیا ہے؟ انسان بنانا، انسان بنانے کی ایک محنت ہے میرے بھائیو۔ وہ انسان جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، محفوظ ہو جائیں، جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، یہ انسان بڑی محنت سے بنتا ہے، یہ خالی پیدا کر کے مارکیٹ میں چھوڑنے سے نہیں بنتا۔ ٹائم ہو گیا، کیا کریں، ٹائم ہو گیا، چلو انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو اگلی بات پھر کریں گے۔ وآخر دعوانا